بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک دفعہ پھر ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس حاضر ہیں، موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں ہم نے آپ سے بہت سارے ایسے سوالات کیے ہیں جو اختلافی نوعیت کے تھے، جن سے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اور بہت سارے شرارتی لوگوں نے صحابہ اکرام سے متعلق کچھ قصے کہانیاں بھی مشہور کیے ہوئے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ اس قسم کی بھی باتیں کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، یا اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، جو کہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج ہم کو یہ بتائیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امتیازی اور خاص مناقب کون سے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خیر بہرحال ایک غلط فہمی ہے کہ اہل سنت والجماعت یا ان کے علماء اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان نہیں کرتے، یا حضرت علی یا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے مناقب نہیں بیان کرتے۔ یہ غلط فہمی ہے، یا ان سے محبت نہیں رکھتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب دوسری طرف سے تنقید ہوتی ہے بعض صحابہ پہ، جیسے حضرت امیر معاویہ پہ یا دوسرے اور صحابہ پہ جب تنقید ہوتی ہے، تو پھر ان صحابہ کا دفاع اہل سنت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ دفاع کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ تذکرہ ان کا دفاع میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جی جی، کہ آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اب وہ جب فریکوینسی تھوڑی سی ان کو لگتا ہے نا کہ زیادہ ہو رہی ہے، تو بھائی آپ اس بات کو سوچیں کہ وہ فریکوینسی اس لیے نہیں زیادہ ہو رہی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سائڈ پہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تنقید ہوتی تو شاید آپ کو یہ فریکوینسی زیادہ نظر آتی، چونکہ اہل سنت کے یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کوئی تنقید ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا دوسری طرف بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کوئی ڈیبیٹڈ پرسن ہے ہی نہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا جب دفاع کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کی ذات یا ان کے فضائل کو گھٹانا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم سیدنا علی بن ابی طالب کے فضائل کا انکار کریں، بلکہ آپ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ۔ تو وہ یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ایک خاص ذہن ہے نا، تو وہ خاص ذہن اصل میں اس چیز کو ٹویسٹ کرتا ہے، اس طرح سے ٹویسٹ کرتا ہے کہ جب آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یا دوسرے اصحاب کا، حضرت عمر بن العاص یا عبداللہ بن عمر بن العاص یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر یا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم، ان سب کا جب آپ دفاع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، ان کے مناقب اور فضائل گھٹا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال مجھے تو یہ وہ لگتا ہے، غلط بیانی سی لگتی ہے، جھوٹ لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو مناقب ہیں، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بڑھ کے ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مطلب اس میں آپ کہہ لیں کہ جی کوئی نسبت نہیں ہے کہ ہم، اور یہ ہمارے اہل السنہ والجماعت میں اجماع ہے۔ ہاں، اجماع، اتفاق کی بات ہے کہ علی بن ابی طالب کا درجہ سیدنا امیر معاویہ سے بہرحال بہت اوپر ہے۔ ہاں، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے، علم کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تقوی اور تدین کے اعتبار سے، اسلام میں سبقت کے اعتبار سے، اپنے فضائل اور مناقب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ شرارتی لوگ وہ خواہ کی ایک انہوں نے بحث کھڑی کی ہے، تو ان کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو ہے ان کے فضائل و مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور ایک یہ ہے کہ امتیازی، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، یعنی جس میں ان کے کچھ خصوصی فضائل اور مناقب ہیں کہ جس میں دوسرے لوگ شریک نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو کچھ ایسے اعزازات جو ہے وقتاً فوقتاً دیتے رہتے تھے، اور اس میں مقصود کیا ہوتا تھا کہ جو ان کی خدمات ہیں
ان کو سراہنا مقصود ہوتا تھا. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات حکومتیں کیا ہیں تمغے دیتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں تمغہ شجاعت ہے، تمغہ جرأت ہے، اسی طرح سے تمغہ امتیاز وغیرہ ہے. تو مقصود ان کی خدمات کو سراہنا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن صحابہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے اور جن کی دین اسلام کے لیے خدمات تھی، خاص طور پہ غلبہ اسلام کی جد و جہد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بارے میں ایسی باتیں، ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ان کے لیے کچھ اعزازی جو ہے وہ القابات ان کو دیے گئے. تو یہ پس منظر ہے بیسیکلی اس کا، کہ لوگوں میں ایک موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کرنا یا ان کی خدمات کو سراہنا. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت معروف روایت ہے، اور اس میں باب بھی انہوں نے یہی باندھا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. جی بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. تو حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی، یعنی امیر بننے کی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فتح بھی دیں گے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید تھی کہ مجھے بلایا جائے گا، اور میں نے اس کے لیے اپنی گردن اونچی بھی کی کہ اگر میں نظر نہیں آ رہا تو نظر آؤں، ٹھیک ہے، دربار نبوی میں. تو لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ جھنڈا دیا اور کہا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پھر آگے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ فتح دی مسلمانوں. تو یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں صحیح بخاری میں جو روایت ہے نا، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ساری رات لوگ جو ہے وہ اس امر میں غور کرتے رہے کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا. یعنی یہ اتنی بڑی بات تھی. جب صبح ہوئی تو لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ہر ایک کو امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دیں گے، لیکن وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو دی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ آنکھیں کچھ ان میں بیماری آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے لعاب دہن سے جو ہے وہ آپ نے ان کو لگایا تو وہ ان کو شفا یاب ہو گیا. اچھا خیر، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور روایت ہے. ایک تو یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے. جی جی. دوسری ہمارے سامنے جو ہے وہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ 3724 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جب ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پیچھے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا. تو حضرت علی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑیں، یعنی میں تو جنگ میں غزوہ تبوک تھا. تو حدیث میں نہیں ہے لیکن بعض دوسرے دوسرے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ یہ بات کہی کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کے ساتھ نکلوں. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے. تو ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے، بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے. لیکن یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا یہ جملہ، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. یعنی آپ ہارون جیسے موسیٰ کے بھائی تھے، اسی طرح آپ میرے بھائی ہیں. جیسے ہارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ سپورٹیو تھے، اس طرح آپ میرے لیے سپورٹیو ہیں، یعنی دین اسلام میں اس کی جد و جہد میں. یعنی گھر سے مجھے جو ہے وہ اتنی سپورٹ ملی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، یعنی آپ نبی نہیں ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نسبت دی ہے حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ کی، وہ حضرت علی کو، تو یہ ایسی فضیلت ہے جس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شریک نہیں. ایک اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے وہ جو ہم نے غدیر خم کا خطبہ تھا اس کے حوالے سے دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یا جس کا میں محبوب ہوں اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی محبوب بنائے. من کنت مولا فعلی مولا، یا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھے. تو یہ جملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ہی فرمایا، اس اعتبار سے یہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے.
لیکن ایک دوسرے پہلو سے یہ خصوصیت دوسرے صحابہ بھی ملتی ہے، یعنی محبوب ہونے کے اعتبار سے، یعنی یہ جو لقب ہے کہ فلاں میرا محبوب ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور بھی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہیں۔ جی، مولا کا لفظ اور بھی صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی جو ہے وہ اعزازات دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا تھا، اسامہ بن زید کے بارے میں، جو زید بن جو حارثہ تھے ان کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لے پالک تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک لشکر تیار کیا اور اسامہ بن زید کو ان کا امیر بنایا، تو لوگوں نے ان کی امارت پہ اعتراض کیا۔ مطلب جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے نا وہ چھوٹی تھی، تو اسی طرح ان کی بھی عمر چھوٹی تھی، مطلب بزرگ صحابہ کی نسبت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ دیکھو اسامہ بن زید کی عمارت پہ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کے والد یعنی زید کی عمارت پہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، مطلب یہ کہ وہ آزاد کردہ غلام بھی تھے، اس اعتبار سے بھی قریش ذرا یہ چیز خاندان اور یہ چیزیں وہ محسوس کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو سرداری کے لیے وہ نہایت ہی موزوں شخص تھے، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، یعنی حضرت زید۔ اس وقت جب میں نے حضرت زید کو سردار بنایا تھا وہ سب سے زیادہ موزوں تھے، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، احب الناس کے لفظ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسامہ بن زید بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو مولا کا لفظ جو ہے یا احب الناس کے لفظ جو ہے نا، اصل میں یہ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ غزوہ خیبر کا آ گیا، اور اسی طرح اور چیزیں بھی آ گئیں، ہارون اور موسیٰ کی جو نسبت ہے۔ لیکن یہ جو بات تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی کہ آپ میرے محبوب ہیں، یا ایک اور روایت مرزا صاحب نے بیان کی، اس پہ ہم بعد میں تبصرہ کرتے ہیں، جس میں یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب علی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت نکال لی کہ تمام صحابہ میں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ الفاظ تو ثابت ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ تو ہیں، اور یہ بھی الفاظ ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی سے محبت رکھو، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کوئی بغض کی نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن احب الناس کے جو الفاظ ہیں سب سے زیادہ محبوب، تو وہ ایک تو ہم نے کہا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آئے ہیں حضرت زید کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے زید تھے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے اسامہ تھے۔ تو احب الناس کے لفظ جو ہے وہ حضرت علی کے لیے نہیں آئے، اس لیے احب الناس کے لفظ سے جو مطلق فضیلت ثابت کرتے ہیں حضرت علی کے حضرات شیخین پہ بھی، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہ بھی، تو وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر احب الناس کے الفاظ سے اگر یہ آ بھی جائیں تو فضیلت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت زید کے لیے یہ الفاظ ہیں، حضرت اسامہ کے لیے ہیں، لیکن دونوں کا درجہ جو ہے وہ چاروں خلفاء سے کم تر ہے، چاروں خلفاء سے کم تر ہے دونوں کا درجہ۔ اب اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ احب الناس، سپرلیٹو ڈگری۔ تو اللہ کے وسلم فرمایا عائشہ، ام المومنین کا نام لیا، کسی وقت کوئی اور کسی وقت کوئی کہہ دیا۔ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ نے تعلق کا اظہار کیا ہے، تعلق کا اظہار کیا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت آپ کس ناحیے میں اس میں کوئی قانونی بحث چھیڑنا وہ درست نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، پھر اس بندے نے سوال کیا کہ اچھا یہ تو خواتین کا معاملہ ہو گیا، تو وہ تو آپ کی بیوی ہیں، مردوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کے والد یعنی حضرت ابوبکر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ جو مرزا صاحب، یہ جنرلی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو اسپیسیفک کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ ایک عمومی سی بات ہے، ایک عمومی۔ تو بہت سارے لوگوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا پھر؟ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے، کوئی قانونی بحث مقصود نہیں ہوتی کہ بھائی یہ لائن لگا لو اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے یہ پسند ہے۔ جیسے آپ اپنی اولاد میں سے بعض اوقات ایک کو کہہ دیتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے،
اور بعض اوقات دوسرے سے کہہ دیتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اس سے محبت ہے. تعلق کا ایک اظہار ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی جو ہے نا وہ ہیرارکی قائم کر رہے ہیں کہ اس سے تو مجھے سب سے زیادہ محبت ہے, پھر اس سے ہے, پھر اس سے ہے. یہ ایک اظہار کا طریقہ ہے, اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب فلانا فلانا ہے, تو اس قسم کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ اشخاص کے لیے کیا ہے, تو اس کو صرف حضرت علی کے لیے خاص کر دینا یہ کوئی درست نہیں ہوگا, درست طریقہ نہیں ہوگا. دیکھیں نا وہ جو روایت ہے نا سنن ترمذی جب ہم تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, وہ سنن ترمذی کی روایت ہے بیسیکلی 3721 جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے حضرت علی کی مطلق فضیلت ثابت کرنا چاہیے تمام صحابہ کے اوپر. وہ روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا, تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے پاس ایک ایسے شخص کو لیا جو تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب, تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. تو علی آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا رضی اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ ایک واقعاتی انداز ہے, لیکن وہاں پہ تو کیا ہے, قول موجود ہے حضرت زید کے بارے میں, حضرت اسامہ کے بارے میں, حضرت عائشہ کے بارے میں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ناس آگے تو ناس کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ تو ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ روایت بھی ضعیف ہے. اچھا, ہاں, علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. کیونکہ اس کی سند میں سفیان بن وکی جو ساکت الحدیث ہیں, ٹھیک ہے, اور اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر ہیں, وہ بھی وہم کا بھی شکار تھے اور تشیع کی طرف بھی مائل تھے. ٹھیک ہے, تو محدثین کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی راوی اہل تشیع میں سے ہو تو اگر وہ اپنی شیعت کی طرف دائی ہو یا پھر اس کی روایت سے اس کے عقیدے کو سپورٹ مل رہی ہو, ٹھیک ہے, جیسے اس روایت سے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مطلقاً افضل ہیں تمام صحابہ سے, تو پھر اہل تشیع کے راوی کی ایسی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہوگی وہ قبول کر لیتے ہیں جبکہ وہ ثقہ راوی ہو. لیکن کون سے اہل تشیع کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو آپ بتا دیجیے. ہاں, مطلب شروع میں شیعت جو ہے نا بیسیکلی ایک رجحان تھا, ایک میلان تھا, ایک پولیٹیکل انکلینیشن کا نام تھا. یعنی ایسے لوگ جو عقیدے کے اندر اہل سنہ والجماعت والا ہی تھا, لیکن بس فوقیت دیتے تھے حضرت علی کو حضرت عثمان کے اوپر, ان کی خلافت کو مانتے تھے, یہ بھی تھے, یا پھر حضرت ابو بکر کے اوپر فوقیت دیتے تھے. دیکھیں نا فضیلت کے اعتبار سے, خلافت کے اعتبار سے نہیں, ان کو شیعہ کہا گیا نا. یعنی شروع میں ایسے لوگ بھی تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہ محدثین نے ان کی احادیث, خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہے. پہلی بات تو یہ کہ ثابت نہیں. اگر ثابت ہو بھی جائے تو بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں, اس لیے ان سے مطلقاً فضیلت ثابت نہیں ہوتی. باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو صحیح روایات ہیں وہ آپ بیان کریں, ممبروں پہ بھی بیان کریں, کتابوں میں بھی بیان کریں, لیکن جب آپ ضعیف روایات لے کے آئیں گے نا تو پھر آپ خواہ مخواہ کا ایک میدان جو ہے نا وہ کھول دیں گے کہ جی حضرت علی جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے. وہ میدان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بھی ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ. اس سے کیا ہے, پھر وہ اگلا بھی پھر روایات لے کے آئے گا, اور وہ جب روایات لے کے آئے گا تو وہ تو صحیح روایات ہوں گی کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے. پھر آپ کہیں گے کہ جی اب آپ کیا کر رہے ہیں, تو پھر وہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا, پھر آپ کہیں گے کہ جی نہیں, ایک لڑائی کا ماحول بنتا ہے, ایک اختلاف کا ماحول بنتا ہے. اور آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے, انسان اس کو اس درجے کا اقرار کرنا چاہیے, اس درجے کا اقرار کریں, اور خواہ مخواہ مبالغے کا شکار نہ ہو. اس طرح ایک خام خواہ کا انتشار پھیلتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے یونس ابن متہ پہ بھی ترجیح نہ دو. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تمام انبیاء سے, ٹھیک ہے, قرآن نے بھی کہا نا کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ نہ دو؟ بھائی ظاہری بات ہے ان نبیوں کے جو فالورز ہیں ان کو محسوس ہوگا, ان کو محسوس ہوگا, اور یہ مقصود نہیں ہے ہمارا اس قسم کی مقابلہ بازی. تو انبیاء میں بھی مقابلہ بازی پسند نہیں ہے, چاہے جائے کہ ہم صحابہ میں کریں. باقی جو ایک چیز ہے وہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں, جو ایک چیز ہے وہ تو ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب دوسری طرف سے اس چیز کو کھینچ تان کے حقیقت کو وہ مطلب توڑ موڑ کے
پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر لوگ بیان کریں گے۔ مجھے جو بات آپ کی سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ احادیث کو من پسند معنی جب دیا جائے گا، ایک حدیث ہے اس میں سیدنا علی کو اگر محبوب کہا گیا ہے تمام لوگوں میں، اور وہ عمومی طور پہ کہا گیا ہے، اور وہ محبوب اور صحابہ کو بھی کہا گیا ہے مختلف اوقات میں، تو اس ایک حدیث کو جنرلائز رہنے دیں، بلکہ آپ اس کو مخصوص کر رہے ہیں، اس کو اسپیسیفک کر رہے ہیں، اور تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس سے دوسری جو احادیث ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے وہ ٹکراتی ہیں۔ اور ایک تو یہ ہو گیا طریقہ کار صحیح احادیث سے متعلق، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ضعیف احادیث لے آتے ہیں، موضوع احادیث لے آتے ہیں، تو اس سے خام خواہ کا انتشار پھیلتا ہے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مناقب ہیں، جو فضیلت ہیں، اس کے تو اہل سنہ والجماعت باقاعدہ قائل ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر تو تمام باتیں ختم ہو گئی۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان سے جو بغض ہے یہ نفاق میں سے ہے۔ جب ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض نفاق ہے۔ اور یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی ہے کہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ بغض جو ہے وہ نفاق میں سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اس کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا۔ آپ کے پاس انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔